کبھی نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی میری واقفیت ہے اس کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صبا اکبر آبادی صاحب کی خدمات بے شمار ہیں، اور اس کا مجھے اندازہ، اگر یہ ذاتی نوعیت کا انکشاف نہ ہو تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا مجھے اندازہ اس وقت ہوا جب تاجدار عادل صاحب جو آپ کے فرزند ہیں اور جو ذریعہ ابلاغ سے وابستہ ہے، ٹی وی سے وابستہ ہیں، آپ نے یقیناً ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا، جب انہوں نے آپ کی تصانیف میں سے ایک کتاب مجھے بھیجی اور مجھے اس کو پڑھنے کا اتفاق ہوا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں کتنی عظیم شخصیت کی تصنیف جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں مہمان خصوصی کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے طلباء کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کو قریب سے دیکھیں۔ توقع یہ تھی کہ آپ کے صاحبزادے تاجدار عادل صاحب بھی آئیں گے، لیکن بہرحال وہ اپنی مصروفیات کی بنا پہ نہ آ سکے، لیکن آج یہ میں موقع چونکہ ہے اور تاجدار صاحب کے والد صاحب موجود ہیں، کیونکہ یہ شکریہ جو ہے جو مجھ پر کتاب بھیجنے کا شکریہ جو مجھ پر بہت دنوں سے واجب الادا تھا، اس کو میں آج ادا کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ کسی کا قرض باقی رکھنا بہتر بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں منتظمین کا بے حد شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے میرے پاس بڑے خیر سگالی کے جذبات ہیں۔ بہت خوش بھی ہوں کہ یہ جلسہ بحسن خوبی جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، منتظمین نے بڑی جانفشانی سے اس کو کیا، سامعین نے پتہ نہیں، میں نے تو بہرحال اسے جو ہے وہ بہت ہی انجوائے کیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نے بھی اسی اعتبار سے اس سے لطف اندوز ہوئے، آپ تمام حضرات بھی۔ اور اس قسم کی محافل ہمارے اسکول میں تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہنی چاہیے۔ میں منتظمین کا، خاص طور سے مسز حمیدہ عباس کا، جن کی کاوشوں سے یہ محفل منعقد ہوئی، اور ان تمام حضرات کا جو اس کو کامیاب بنانے میں معاون ثابت ہوئے، بہت شکریہ۔ جنہوں نے اس سال بزم ادب کے بڑے بڑے عہدوں پہ تھے، تو ان میں سب سے پہلے وائس پریزیڈنٹ ضلع آن دہم پنک، جنرل سیکرٹری مبشر حسن دہم برائٹ، اور اب میں دعوت دوں گی اس بزم ادب کے صدر کو کہ جس نے سب سے زیادہ محنت کی، اور حقیقت یہ ہے کہ بزم ادب کو چار چاند لگانے میں ریحان جمال نے اپنے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لہذا میں چاہوں گی کہ جب یہ آئے تو آپ اسے بھرپور تالیوں میں اس کا استقبال کریں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ بزم ادب کے تمام اراکین کی جانب اور جتنے میرے بچے بہت ہی فخر سے سوال ہوگا۔ جاتی ہے، حافظہ گھٹتا جاتا ہے، اور میں اس خیال سے حاضر ہوا تھا کہ میں چند کلمات جو کچھ مجھے عرض کرنے ہیں وہ عرض کر دوں گا، اس لیے کوئی مجموعہ کلام بھی لے کر نہیں آیا، کوئی بیاض لے کر نہیں آیا، بہرحال جو دو تین چار شعر مجھے زبانی یاد آتے جائیں گے وہ پیش کرتا جاؤں گا۔ تباہ کر کے میرے دل کو داغ چھوڑ گئے، تباہ کر کے میرے دل کو داغ چھوڑ گئے، اٹھا کے لے گئے محفل چراغ چھوڑ گئے۔ تباہ کر کے میرے دل کو داغ چھوڑ گئے، اٹھا کے لے گئے محفل چراغ چھوڑ گئے۔ صدائیں گونج رہی ہیں
नए परिंदों की, सदाएं गूंज रही हैं नए परिंदों की, जो हम सफीर पुराने थे बाग छोड़ गए। जो हम सफीर पुराने थे बाग छोड़ गए। आओ कुछ बातें करें जी खोल कर, आओ कुछ बातें करें जी खोल कर, वक्त कट जाए जरा हंस बोल कर। आओ कुछ बातें करें जी खोल कर, वक्त कट जाए जरा हंस बोल कर। ऐ खरीदारे गोहर हाय फजूल, ऐ खरीदारे गोहर हाय फजूल, कुछ हमारे आंसुओं का मोल कर। ऐ खरीदारे गोहर हाय फजूल, कुछ हमारे आंसुओं का मोल कर। फेंकता हूँ दिल के टुकड़े खाक पर, फेंकता हूँ दिल के टुकड़े खाक पर, जिसका जी चाहे उठा ले रोल कर। जिसका जी चाहे उठा ले रोल कर। और ठोकरें खाकर ये आता है ख्याल, ठोकरें खाकर ये आता है ख्याल, हम भी चल सकते थे आंखें खोल कर। ठोकरें खाकर ये आता है ख्याल, हम भी चल सकते थे आंखें खोल कर। उफ सबा अर्जानिए जिनसे हुनर, उफ सबा अर्जानिए जिनसे हुनर, अब अदब को बेचते हैं तोल कर। अब्दुल खालिक अल्लाह वाला शील देकर, सईद अल्लाह वाला शील देकर बज़्म अदब की जानिब से रेड हाउस को, जो कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेकर जीती है, रेड हाउस के जो हर चीज में सबसे ज्यादा पॉइंट्स और नंबर लेकर फातेह करार दिए गए। और उसके बाद रेड हाउस की टीम, कैप्टन टीम एहतशाम को मैं इल्तिमास करूंगी वो तशरीफ यहाँ ले आए। मोहम्मद अली एहतशाम। रुकना सब किसके बंदे